المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رسول الله تعالى عليه وآله وسلم قبر المؤمن رياض الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ دنیا کے اندر خوف ہے اور نہ یہ آخرت میں غمگین ہوں گے. ولی حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جس کے تمام افعال بھی چاہے اس کے جسم سے سرزد ہو یا اس کی شخصیت کو ظاہر کرے وہ تمام رب کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں. چونکہ 11ویں شریف کا بھی اہتمام ہے حضور 11ویں والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک صاحبزادے ہیں شیخ عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ. آپ نے جب تدریس مکمل کی آپ نے دیکھا کہ حضور 11ویں والی سرکار جب بیان فرماتے ہیں وہاں پر یہ زندہ کرامت ہے کہ سپیکر نہیں ہوتے. جیسے پہلا بندہ آواز سنتا ہے اسی طرح آخری بندہ بھی آواز سنتا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ بیان کروں. بات کی نہ دل کے اندر یہ بات سوچی تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم تشریف لے کے آئے. چونکہ آج یہاں پر بھی یہ ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کے تلاوت کروں. اگر کوئی درس نظامی کر کے آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے میں جا کے بیان کروں. آپ فرماتے ہیں میرے والد محترم نے مجھے کہا عبدالرزاق آج بیان آپ فرمائیں آج بیان آپ فرمائیں. ابھی بات دل میں ہے جبکہ اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے دل میں بات کیا چل رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا میں نے جب واز شروع کیا لوگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ جس طرح آپ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے سبحان اللہ نہ کہا ہلے ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ایک خطابت کا ایک نقطہ ہوتا ہے جب خطیب بیان کرے تو دوسرا آگے سے توجہ نہ دے وہ تقریر اس کے گھر پڑ جاتی ہے. تو آپ نے جان چھڑانے والی جس طرح بات ہے آپ نے سوچا آپ حضرت صاحب کہیں کہ بس کر دیں تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے اشارہ کیا عبدالرزاق بس کر دیں. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. میرے والد محترم تشریف لائے آپ نے کوئی بیان نہ کیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اپنے مریدین کو صرف اتنی بات کہہ دی میرے مریدوں میں آج تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. کیوں کہ رات کو بلی میرا دودھ پی کے برتن کرا کے چلی گئی. آپ نے جب ارشاد فرمایا لوگ رونا شروع ہو پڑے ساروں قطار رونے لگے. آپ کے صاحبزادے آپ نے سوچا میں نے ان کو قرآن و حدیث سنایا لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے. میرے والد محترم نے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ بلی میرا دودھ کرا کے چلی گئی ہے یہ رونا شروع کر دیا. تو آپ نے بیان مکمل کر دیا تو آپ نے دیکھا کہ جب بندے جو تھے وہ آپ کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں. کہتے ہیں حضرت صاحب آرام کے ساتھ جائیے آج کے بعد بلی آپ کے گھر نہیں آئے گی.
تو آپ فرماتے ہیں میں نے جا کر اپنے والد محترم سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ میں نے اتنا وسیع بیان کیا، لوگوں نے نہ سنا، لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ آپ نے وہ بات کہی جس پہ رونا بنتا نہیں تھا، نقصان آپ کا ہوا ہے، رو وہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے والد محترم نے مجھے یہ فرمایا، بیٹا ولی وہی ہوتا ہے جس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضور قبلہ عالم، حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، ابھی شمس صاحب نے آپ سے مخاطب ہوئے تھے کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ولی کے در پہ آئے ہیں۔ جو ولی کے در سے یاری لگا لیتا ہے اسے دنیا میں کسی کے آگے جا کے جولی پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تخت سکندری پہ وہ جھکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے آقا جنتا تیری گلی ہے۔ حضور قبلہ عالم زندہ پیر رحمت اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ کے اندر اگر صدر ایوب بھی جا کے یہ کہتا ہے حضرت صاحب اجازت دیجئے میں لنگر کا انتظام خود سنبھالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لنگر کا انتظام، لنگر کا اہتمام میں خود کروں، تو آپ نے اس کو بلایا نزدیک آ۔ جب وہ نزدیک آیا تو آپ نے مصلی کا ایک کونا اٹھایا، وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتا ہے تو پوچھتے ہیں بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو آگے سے جواب دیتا ہے حضور آپ کے مصلی کے نیچے اتنا رزق نظر آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سن لیجیے صدر صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، ہم کو بٹھانے والے مدینے والے ہیں، اور یہاں پر رزق کا اہتمام بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، مدینے سے ہوتا ہے۔ تو پھر وہاں پہ جو اہتمام تھا آپ نے فرمایا یہ انتظام مدینے سے ہوتا ہے، ابھی ہم یہاں پر لنگر چلانے کے قابل نہ ہوئے، آپ کہاں سے لنگر چلائیں گے؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت جو پڑھا اس کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔